बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान में एक स्याह तरीन जो अदालती फ़ैसला है उस पर। लेकिन इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब को, सिकंदर राजा साहब को, इलेक्शन कमिश्नर को और जज दिलावर साहब को, जिनको जिस मकसद के लिए अपॉइंट किया गया था। जिस तरह हाफिज़ साहब को रिटायरमेंट के बाद एक पक्की नौकरी दे दी गई थी, इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक इस मकसद के लिए लेकर आया गया था। लेकिन शुरू में तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उनके काम और जो वाक़यात पेश है उससे पता चला कि कितने इंसाफ ये आदमी हैं और किस बेस पर इनको लाया गया और इनसे क्या काम लिया जा रहा था। तो सबसे आखिर में जो जज दिलावर साहब हैं, इनको जिस मकसद के लिए लाया गया उसका मकसद यही है जो सारी दुनिया को पहले ही पता चल गया था कि इमरान खान को किसी न किसी सूरत में सज़ा देनी है। तो इन तीनों अशख़ास ने तो बखूबी अपना जो इनको ज़िम्मेदारी दी गई थी वो पूरी की गई है। अब देखें कि हाफिज़ साहब रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में रहते हैं, लंदन में जायदाद लेके रहते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब और जज साहब तो चले गए हैं शायद छुट्टी पर। तो देखते हैं कि इनकी जायदादें वगैरह अब कहाँ पे बनती हैं, क्योंकि जितना बड़ा इन्होंने काम किया है उस पर थोड़ी सी जायदाद तो वारे में नहीं इनके। तो एक बहुत बड़ी जो डील हुई इनके साथ वो इन्होंने पूरा किया। इसके बाद हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के, आसिफ जरदारी साहब और जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, ये बज़ाहिर तो खुश हैं कि इमरान खान को नाअहल भी किया गया है, इसको सज़ा दी गई है, इसको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अगर इनके अंदर से देखें तो ये अब इनके अंदर खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि ये तोशाखाना में सारे ही नंगे हैं। इस हमाम में हर शख्स ने इसमें से तोहफा लिया है। अब बिलावल साहब की बात कर लें तो वो अंडरवियर तक ले गए हैं, उनको बंदों के नहीं मिले तो औरतों के अंडरवियर लेके चले गए हैं। चाय की पिरचें, कप और चैनक वगैरह भी साथ उठा कर ले गए। और मरीम नवाज देखें, वो गाड़ी लेकर चली गई थी BMW, जो उसके पेपरों में भी आ गई थी। और हम पता चला कि अनानास वो तो चले सामने आ गए हैं, इसके अलावा संतरे, माल्टे, केले वगैरह, ये सारा कुछ तो फ्रूट वगैरह सारा लेकर चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ऐसे और जरदारी साहब कितनी गाड़ियाँ लेकर चले गए हैं। तो अब जो इन्होंने इमरान खान के लिए गड़ा खोदा था, अब इनकी बारी है कि ये बारी बारी उसके अंदर जाएंगे। अब ये कभी ज़िंदगी में आँख उठाकर या सर उठाकर ये चल नहीं सकते, ना ही हुकूमत कर सकते हैं। तो इनको जो आर्डर दिया जाएगा इनकी डोरियां जैसे हिलाई जाएंगी। अब ये सारी ज़िंदगी के लिए उन डोरियों के साथ बंध चुके हैं। तो ये जमहूरियत का नारा अगर आइंदा लगाएं तो बेशक इनको अब जो मर्जी आप कहें कि ये जमहूरी लोग तो है नहीं, अगर जमहूरियत होती तो ये कभी भी ऐसे काम का हिस्सा ना बनते। लेकिन खैर, एक जो रजीम चेंज का सिलसिला 1.5 साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें बहुत से किरदार थे जो मुख्तलिफ वक़्त में सामने आते रहे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, सियासी पार्टियों का किरदार था, और ख़ासकर इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी जो जितने मकरूह चेहरे कहेंगे, जितने मकरूह चेहरे थे वो सामने आए और एक एक करके सामने आए और आखिर तक आते रहे। अब भी देखें कि बहुत सी ऐसी काली मछलियाँ या काली भेड़ें जिनको कहते हैं वो उस पार्टी में शामिल हैं। लेकिन इमरान खान साहब को भी अब थोड़ी सी समझ आ जानी चाहिए। सॉरी क्या, अब भी अगर समझ ना आई तो फिर तो क्या कहने फिर उनके कि इनको जो लोग भी दिए गए विकेटें गिराने के चक्कर में ये कैसे नारे लगाते थे उनको, जी विकेट आज आपने गिरा दिया, उसको हम ये कर देंगे, मैं इनको जेल भेज दूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा। वो तो कुछ ना कर सके, लेकिन सब ने मिलकर खान साहब को आज जेल में भेज दिया है। तो ये तो चले बात होगी, लेकिन आज पाकिस्तान का कहा जाए कि स्याह तरीन दिन है तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान की अदालतें जो पहले ही 130वें नंबर पर थीं, अब लगता है 230वें नंबर पर आ गई हैं, और दुनिया भी हंस रही है कि ये कैसा मुल्क है। ये चंद टकों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, जैसे वो अमेरिकन कहते थे कि ये $20 के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो यही है, क्योंकि ये ऐसी कौम है कि अल्लाह ताला का अज़ाब इस पर शामिल है। और ये लोग बेशक नहीं मानते, हमसे पहले भी कौमों के बारे में जब पढ़ते हैं उन पर अज़ाब आते थे, उनको पता नहीं चलता था कि ये अज़ाब है। वो बड़े खुश रहते थे, रंग रंगीलियों में लगे रहते थे, ऐसे ही जैसे आज पाकिस्तान के हालात है
یہ سارے لوگ خوش ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو ہٹا دیا ہے اور سارے لوگ مل کر ملک کو کھائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ سب کو ہی لپیٹا جانا ہے، ان سب کو ایسے لپیٹا جانا ہے کہ تاریخ میں ان کا نام تک بالکل کالے حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے، غدار ان کو کہہ لیں، ان کو ضمیر فروش کہہ لیں، وطن فروش کہہ لیں، یہ جو نام دیں گے ان پر سوٹ کرے گا۔ تو آج جو فیصلہ تھا، اب دیکھیں کہ اس فیصلے کے بارے میں اب ہم کیا کہیں، اس پہ ایسا فیصلہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں، اور خان صاحب نے اپنی صفائی میں جو ان سے چیز مانگی گئی دی گئی، اور نہ تو ان کے وکیلوں کو سنا ہے جج صاحب نے، اور نہ ہی کوئی گواہ ہے، اور فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، اور ان کے گھر میں پہلے پولیس پہنچ گئی ہے کہ جی ان کو گرفتار کر لیں۔ چلیں، لیکن خان صاحب نے ایک ہمت کی، ایک اکیلے آدمی جس پر 200 سے زیادہ مقدمات ان لوگوں نے بنائے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو عدالت بنایا، لیکن وہ دیکھیں کیسا ہمت والا انسان، اور جو ہمت والا انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک وہ جیسا بھی ہے جو ہمت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو خان صاحب بھی انہوں نے اپنے لیے تو نہیں، خیر یہ ایسا شخص ہے جس نے ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے سارا کچھ چھوڑا، اپنا جو بھی تھا اس کا وہ سارا پاکستان میں لے کر آیا، ایک ہسپتال بنایا کینسر کا، جس کا پاکستان کے اندر ناممکن تھا علاج کروانا کسی غریب بندے کے لیے، اور اس کو کیا، پھر اس کو مختلف دوسرے شہروں تک لے کر گیا، یونیورسٹی بنائی اس نے، اور ایسے شخص پر الزام لگانا کہ اس نے توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے، اس کو بھیج دیا ہے، اور اس کے پیسے لے کر چلیں، اس نے سڑک بنائی تھی وہ بھی رفائی کام کے لیے تھی، ایک مضحکہ خیز بات ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان، بھٹو خاندان، ان لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی تو بالکل نہ اس اقتدار کے لیے اس چیز کا حصہ نہ بنتے کہ ساری زندگی کے لیے لوگ ان کو اب گالیاں دیں گے، ان کو برے نام سے یاد کریں گے۔ اور زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ایک نام تھا بھٹو صاحب کا، ان کی بیٹی نے اپنے والد کی لاش پر سیاست کی اور ملک کی وزیر اعظم بنی، پھر اس کے شوہر زرداری نے اپنی بیوی کی لاش پر سیاست کی اور وہ اقتدار میں آیا۔ اب اگر زرداری صاحب کی لاش آتی ہے تو بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس لاش پر تو سیاست کی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اب یہ انہوں نے جس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑ سکی، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے آج ان کو انہی کے ہاتھوں سے توڑوایا ہے اس پارٹی کو۔ تو ان لوگوں کو شرم اور تھوڑی بہت حیا ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو نواز شریف صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ واپس آئیں گے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ گئے تو شہباز شریف جو ان کا چھوٹا بھائی ہے، اس خاندان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہ چاہتی ہو، لیکن زیادہ جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں نواز شریف آئے وہ شہباز شریف ہے اور اس کا خاندان ہے ان کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف کی بھی جیسے بھی اس کو بوٹ پالش کر کے یہ ڈگی میں بیٹھ کے جاتا تھا، اس کا اس کو پھل ملا، وزیر اعظم بنا دیا گیا، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے، بس اس کو جو پتہ لکھ کے دیا جاتا ہے یہ بول دیتا ہے آگے سے۔ ایسا بہادر شاہ ظفر کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ ایسا بادشاہ تھا، تو یہ اسی کی کاپی ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ کچھ لکھنا پڑھنا میں آتا ہے، تو ایسا وزیر اعظم ہی سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ لیکن عمران خان صاحب کو واقعی پوری دنیا کیا ہر بندہ سلام پیش کرتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ ہار گئے ہیں، لیکن وہ ہار کے بھی یقین کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا شخص کبھی نہیں آیا جو ہار کے بھی جیت گیا۔ ان لوگوں کو اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس کو جیل میں بھیجا، لیکن پھر بھی یہ فوج کے ساتھ سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں ساری مل کر بھی ابھی بھی ان کو خوف ہے کہ الیکشن کروائیں گے تو بے شک وہ جیل میں ہیں، عوام نے ووٹ ہی انہی کو دینا ہے، عمران خان کو ہی دینا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی حالت دیکھ لیں، یہ لاڑکانہ میں بھی میرے خیال میں کسی گلی کی پارٹی رہ گئی ہے، سندھ کے اندر تو دور کی بات ہوگی۔ ایم کیو ایم مفاد پرست لوگ یہ ہیں جن کو ان کو تھوڑا سا ان کو دیتے ہیں، گورنرشپ ان کو چاہیے ہوتی ہے، ان کو دیں
تو یہ پھر آپ کو سلوٹ کریں گے۔ تو نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ تو اب رائے بینڈ میں بھی شاید کسی محلے میں بھی 10-12 ہزار شاید لوگ ہوتے ہوں گے، تو یہ تو 2 گھروں کی پارٹی رہ گئی ہے، شہباز شریف اور نواز شریف کی۔ تو وہ بھی شہباز شریف نواز شریف کو کبھی نہیں آنے دے گا تاکہ کبھی سیاست میں اس کا نام زندہ نہ رہے۔ اب یہ آ بھی جائیں تو یہ کبھی بھی ووٹ سے کبھی اب زندگی میں کبھی ووٹس کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہاں لیکن ووٹ کے ساتھ ضرور ہوں گے جیسے ابھی ہوئے ہیں، آئندہ مستقبل میں بھی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، چلے عمران خان صاحب تو ہو گئے، اب جو نگران حکومت آنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی لے کر آتی ہے یا ان کی۔ اگر تو اپنی، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی حکومت لے کر آئے گی اور ان لوگوں کو بھی جھنڈی کرا دے گی، کیونکہ یہ اس طرح ان لوگوں کے ساتھ ایسا اب انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ نہ رو سکتے ہیں، نہ ہی ہنس سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسی حالت کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کی اپنی پارٹیاں جو تھوڑا بہت جمہوریت کا نام لیتے تھے لوگ، اور جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام ہے کہ کوئی اللہ کا خوف کرے، کوئی تھوڑی شرم ہو یا آپ بھی کر لیں کہ کن لوگوں کے پیچھے اب لگے ہوئے ہیں۔ یہ خاندان دیکھ لیں کہ اپنے خاندانوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہو پاکستان کے لیے۔ ایک بندہ جو ملک کے لیے ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آیا، اس نے کیا کیا؟ عوام کو اس نے جو غریب تھا اس کی مدد کی، لنگر کھانے کھولے، جو پناہ گاہیں بنائیں، رات کو جو سڑکوں میں سوتے تھے لوگ اس کے اندر جا کے سوتے تھے، ہر بندے کا صحت کارڈ، ہر بندہ جاتا تھا اپنا علاج کروا لیتا تھا۔ ابھی لوگ نہ تو ان کو کھانے کو ملتا ہے نہ ان کو دوائی ملتی ہے، اور مہنگائی ان لوگوں نے ڈبل سے ٹرپل سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اب عوام جو ہماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ایسے حکمران ہوں گے۔ یہ عوام ہی ایسی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چھتر ماریں آپ، یہ چھتر کھا لیں گے لیکن کہیں گے تھوڑا جلدی مارو بھائی، ہم نے آگے بھی جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے۔ ان کو اس عوام کو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اب جیسے عمران خان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، پورے ملک کو باہر آ جانا چاہیے تھا، لیکن لوگ اٹھا رہے ہیں جی ہمیں یہ ہو جائے گا۔ ایون کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی گھروں کے اندر دبکے بیٹھے ہیں۔ تو بہت سے ہمارے جن کو ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہمیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے اب فیس بک پہ یا ایسے کچھ اشتہار لگا دیں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ ظلم ہوا ہے، ہم نامنظور ہے ہمیں۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کو بھی میرے خیال میں شرم آنی چاہیے کہ مفاد پرستی کو چھوڑ کر اگر واقعی لائل ہیں، ملک کے ساتھ محبت ہے آپ کو، ایک ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ لوگ نہیں اٹھ سکتے، تو پھر اس سے موت بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو ناظرین آج کی یہی بات تھی۔ آج یقین کریں کہ دل جو ہے بہت ہی اداس تھا کہ پاکستان کس طرف لے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کو اٹھانے کے لیے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں نے۔ تو آئندہ پھر آپ کے ساتھ آئیں گے پھر کسی اور موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تو ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔